منو سلوا بائے عمیرہ احمد۔ ایپیسوڈ 3۔ دائیں ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو گراتی وہ اپنی گود میں رکھے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی۔ بہت ہلکی سی اس سونے کی انگوٹھی میں ایک بہت ہی معمولی قسم کا فیروزی پتھر لگا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کا ڈیزائن اور اس میں نظر آنے والے خامیاں بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت چھوٹی جیولری کی دکان سے خریدی گئی تھی۔ کوئی بھی نفاست پسند اور حسن برپا لڑکی کسی جیولری کی دکان پر اس انگوٹھی پر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتی، مگر یہ صرف زینب تھی جو گھنٹوں اس انگوٹھی کو اسی محبت بھرے انداز میں دیکھ سکتی تھی۔ اس پر ڈالنے والی ہر نظر اسے کسی کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دلاتی تھی، کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتی تھی۔ وہ رات کے اس پچھلے پہر تہجد کے بعد صحن میں بچھائے مصلے پر بیٹھی دائیں ہاتھ میں تسبیح لیے اور اس انگوٹھی پر نظریں جمائے بہت کچھ پڑھا کرتی تھی۔ وہ مصلے پر جیسے دو ہاتھوں میں دونوں دنیائیں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر دونوں طرف خاموشی تھی۔ اس مختصر صحن کے بیچوں بیچ مصلے پر بیٹھے اس نے تسبیح کا آخری دانہ گراتے ہوئے سجدے میں جا کر سب سے پہلے اسی کے لیے دعا کی جس کے لیے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ دعا کے بعد وہ اگلے 10-15 منٹ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے دائیں گھٹنے پر تھوڑی جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ بھی اس کا معمول تھا۔ وہ اس وقت وہاں بیٹھ کر فضا میں پھیلے ہوئے سکون کو جیسے اپنے اندر اتارا کرتی تھی۔ ہوا میں اب خنکی آ گئی تھی، سردیوں کی آمد تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی سیاہ چادر کو اپنے پیروں پر پھیلا لیا۔ اس کے سرد ہوتے ہوئے پیروں کو ہلکی سی راحت ملی۔ تبھی اس نے گھر کے دو کمروں میں سے ایک کے دروازے کھلنے کی آواز سنی۔ وہ مصلے کا کونا پلٹتے ہوئے مصلے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسم بدل رہا ہے زینی، اب اندر کمرے میں تہجد پڑھا کرو۔ ضیا نے باہر نکلتے ہوئے اسے دیکھا تو ہلکی سی فکر مندی کے ساتھ کہا، کچھ نہیں ہوتا ابو، آپ بھی تو پڑھتے ہیں۔ اس نے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے تو 30 سال سے عادت ہے بیٹا، سردی گرمی مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی اولاد میں سے دوسرے نمبر پر تھی اور ان کے دل کے قریب ترین تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں ہوتا ابو، سردی گرمی مجھ پر بھی اثر نہیں کرتی، زینی باورچی خانے کا چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ ضیا اس کی بات پر ہلکا سا ہنس کر باتھ روم کی طرف چلے گئے۔ موسم میں آنے والی ذرا سی تبدیلی پر اس گھر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بیمار ہونے والی وہی ہوتی تھی۔ وہ جب تک باتھ روم سے باہر صحن میں لگے نلکے کے پاس آئے، وہ ایک برتن میں نیم گرم پانی اور تولیہ لے کر ان کو وضو کرانے آ گئی تھی۔ ہر روز رات کے اس پہر اس گھر میں صرف وہی دونوں باپ بیٹی جاگ رہے ہوتے تھے۔ وہ تہجد کے لیے باپ سے پہلے بیدار ہوتی تھی۔ ضیا کچھ دیر سے تہجد پڑھتے اور پھر فجر تک صحن میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جبکہ وہ تہجد پڑھ کر دوبارہ جا کر سو جاتی۔ مگر آج وہ اندر کمرے میں نہیں گئی بلکہ صحن کے تخت پر بیٹھی باپ کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔ ضیا نے نماز کے دوران صحن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ ان کے عقب میں تھی، انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہوئے وہ ان کے پاس آ کر فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زینی، آج سوئی کیوں نہیں جا کر؟ ضیا نے قدرے تشویش سے کہا۔ آپ شہزاد کے لیے دعا کریں ابو، وہ آج اسلام آباد جا رہا ہے۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کے لیے دعا کروانے کی خاطر اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی؟ ضیا بے اختیار مسکرا دیے۔ جی، وہ بھی مسکرا دی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا۔ ضیا نے بڑے پیار کے ساتھ اس کا سر تھپتھپایا۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ زیادہ کرم کرے گا، اس نے بے ساختہ کہا۔ کیوں دعا نہیں کروں گا؟ تم جا کر سو جاؤ، میں خاص دعا کروں گا اس کے لیے کہ اللہ اسے انٹرویو میں کامیابی عطا فرمائے، انہوں نے زینی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ دعا کر لیں۔ ضیا نے اس بار اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ 5 منٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے کیے تو وہ تب بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دعا کی ہے،
اس کے لیے بھی اور اپنی زینی کے اچھے نصیب کے لیے بھی۔ ضیا نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، ان کا نصیب اچھا ہوگا تو میرا تو خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ وہ اطمینان سے کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ آپ کو قرآن پاک لا دوں؟ ہاں۔ چند لمحوں میں قرآن پاک لے کر انہیں تھما گئی۔ ضیا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے اسے اندر جاتے دیکھتے رہے۔ وہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ وہ جس دن زینی کو نہ دیکھتے انہیں لگتا جیسے سورج طلوع نہیں ہوا۔ انہیں چاروں بچوں سے پیار تھا، مگر زینی میں جیسے ان کی جان تھی۔ وہ 2 سال کی عمر میں ان کے گھر آنے پر ان کے لیے پانی کا گلاس لا رہی تھی، اور ضیا نے پچھلے 18 سال سے زینی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا۔ زینی کے علاوہ کوئی بھی اور بیٹی یا بیوی ان کو پانی لا کر دیتی تو وہ گلاس پکڑ کر اس طرح رکھ دیتے۔ خود زینب کو بھی باپ کے ساتھ چپکنے رہنے کی عادت تھی۔ ضیا گھر میں کوئی چیز لانے پر اس کا حصہ تو اسے دیتے ہی تھے، مگر اپنے حصے میں سے بھی اسے حصہ دیتے تھے۔ ان کی جیب میں ہر روز نکلنے والی کوئی سکہ بھی زینی ہی کی ملکیت بنتا تھا، اور یہ سکہ اس جیب خرچ کے علاوہ ہوتا تھا جو وہ ہر روز دوسرے بچوں کی طرح اسے دیا کرتے تھے۔ آفس میں اوور ٹائم سے ملنے والی رقم بھی وہ زینی کے بڑا ہونے پر اسی کے پاس بچت کے طور پر رکھوانے لگے تھے۔ زینب نے ہمیشہ ان پیسوں کو بڑی ایمانداری کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ باپ کی قلیل آمدنی اور اپنے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ ضیا انکم ٹیکس میں کلرک تھے۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا کلرک ہوتا تو وہ اس وقت متوسط طبقے کے اس محلے کے اس 2 کمروں پر مشتمل 4 مرلے کے گھر کے بجائے کسی بہتر علاقے میں جدید سہولیت سے آراستہ کسی بڑے گھر میں بیٹھا ہوتا، مگر ضیا اپنی تنخواہ کے چند ہزار پر ہی قانع تھے، اور صرف قانع نہیں تھے، وہ رزق حلال کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ آفس میں ان کے دوسرے ساتھی ان کے پیٹھ پیچھے اس فخر پر بے شک مذاق اڑاتے ہوں گے، مگر ان کے سامنے کوئی انہیں رزق حرام کی ترغیب دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اور ان کے باقی بچوں کی طرح زینب کو اس رزق حلال پر فخر تھا۔ اس نے باپ سے شکر وراثت میں پایا تھا۔ باپ مذہبی نہیں تھا، دیندار تھا، اور زینب نے چیزوں پر لیکچر نہیں سنے تھے۔ اس نے ماں باپ کو عمل کرتے دیکھا تھا، اور اس کرنے نے اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو ہر چیز بہت واضح طور پر سکھا دی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے بے اختیار جمع ہی لی۔ وال کلاک پر رات کے 2:30 بجنے والے تھے۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھ دی۔ کچھ دیر بے مقصد کرسی پر بیٹھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر چلنے والے لیمپ کے بلب کو دیکھتا رہا، پھر اپنے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ مضطرب انداز میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے سے اس کمرے میں ایک چارپائی پر اس کا باپ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا، دوسری چارپائی خالی تھی۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں رکھی الماری کے پاس گیا اور اس نے الماری کے ادھ پر پڑا ایک سفری بیگ اتار لیا۔ الماری کا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے 2 شرٹ اور ٹراؤزر نکال لی۔ کچھ دیر وہ تنقیدی نظروں سے ان کپڑوں کو جانچتا رہا، پھر ہلکی سی خفگی اور مایوسی کے عالم میں اس نے ان کپڑوں کو بیگ میں ڈال دیا۔ الماری کے اندر سے ایک ٹائی اور موزے نکال کر بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال لیے۔ بیگ کے زپ کو بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ الماری کے اوپر رکھا اور چارپائی کے نیچے پڑا بوٹوں کا ایک جوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اسٹڈی ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گیا۔ بوٹوں کو صحن میں پڑے ایک سٹول کے سامنے رکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑی پالش کے ڈبہ اور برش اٹھا کر صحن کے سٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے ایک جوتا اٹھا کر برش کے ساتھ کچھ پالش لگائی اور جوتے کو رگڑنے لگا۔ جوتا چند لمحوں میں چمکنے لگا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے حصے میں پڑی ہوئی بہت ساری لکیریں بھی بے حد نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس نے چند لمحوں کے لیے برش رکھ کر سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر دھواں باہر نکالتے ہوئے ایک اور برش لیا۔
دوبارہ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ ایک بار پھر برش اٹھا کر جوتا پالش کرنے لگا، مگر جوتے پر پڑی سلوٹیں جیسے اس کے ماتھے پر جھلکنے لگی تھی۔ جوتے کے جوڑے کو پالش کرنے کے بعد اس نے ایک نظر پلٹ کر اس کے کونے کو دیکھا۔ وہ آگے سے بری طرح گھس چکا تھا۔ چند بار اور پہنے جانے پر یقیناً اس میں چھید ہو جاتا۔ اس نے بے حد بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں جوتے کو پھینکا اور دوسرا جوتا اٹھا کر اسے بھی اسی طرح پالش کرنے لگا۔ پالش کرنے کے دوران اس نے پہلے کی طرح ہی سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس بار سگریٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے پاؤں میں پہنی چپل سے اس کو مسل دیا۔ تو اس وقت کیا کر رہا ہے شیراز؟ اس نے اپنے عقب میں ماں کی آواز سنی۔ وہ دوسرے کمرے میں اس کی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی اور یقیناً شہر میں ہونے والی کھڑپڑ کی آواز کو سن کر باہر آئی تھی۔ اپنی قسمت پر ماتم کر رہا ہوں، اس نے بے حد تلخی سے جواب دیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ نسیم نے ایک دم ہڑبڑا کر کہا۔ ٹھیک ہے طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ اس نے بے حد بیزاری سے پالش کی ڈبی کو بند کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیوں جوتے پالش کر رہا ہے؟ مجھے کہتا، بہنوں میں سے کسی کو جگا دیتا۔ ہٹ ادھر سے، میں کرتی ہوں۔ نسیم جلدی سے آگے آئی۔ کر لیے ہیں میں نے جوتے پالش، اب تو رکھنے والا تھا یہ برش اور پالش، اس نے ماں کو روکتے ہوئے کہا اور خود سیڑھیوں کے نیچے پالش اور برش رکھ کر آیا۔ سوچا تھا ابو پیسے لے آئیں گے تو ایک سوٹ اور نئے جوتے لے لوں گا، لیکن ابو بھی عین وقت پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرتے وہ؟ جس سے قرض مانگ رکھ سکتے تھے مانگ لیا انہوں نے۔ جب سے معطل ہوئے ہیں ہر ایک پیسے دینے سے کترانے لگا ہے۔ نسیم پاس بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے ضیا چچا سے بات کی؟ ہاں، آج بھی گئے تھے ضیا کے پاس، پر اس کا افسر چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ اب وہ آئے تو ہی بات بنے، پر کہہ رہا تھا بحال کروا دوں گا، نسیم نے پر امید انداز میں کہا۔ اور یہ افسر کتنے دن چھٹی پر رہے گا؟ شیراز نے تلخی سے کہا۔ اب افسروں کی چھٹی کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ جب چاہے آئیں، نہ چاہے تو نہ آئیں، چاہے دوسرا سولی پر رکھ کر رہے۔ شیراز کے لہجے میں زہر تھا۔ ابو کو بھی پوری دنیا میں سب چھوڑ کر میٹر ریڈر ہی بننا تھا۔ اب اتنا پڑھ کر کیا کمشنر لگ جاتے؟ نسیم نے شوہر کی حمایت کی۔ کمشنر نہ لگتے، کمشنر کے دفتر میں کلرک لگ جاتے، ضیا چچا کی طرح میز کرسی والی نوکری تو ہوتی۔ ضیا نے کلرک بن کر کون سے تیر مار لیے؟ تمہارا باپ میٹر ریڈر ضرور ہے، مگر تمہارے چچا سے اچھا کھلایا پلایا ہے اس نے اپنی اولاد کو۔ ضیا نے کون سی جہانگیریں بنا لی ہیں کلرک بن کر؟ نسیم نے تنقید کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیریں کہاں سے بنا لیتے؟ اس خاندان کے سارے مرد بزدل ہیں، کچھوے کی طرح اپنے خول میں سکڑے سمیٹے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک سے دوسری سے تیسری نسل کلر اور میٹر ریڈر کر کے ختم ہو گئی، پر مجال ہے کسی کے کان پر جوں تک رہیں گی۔ اس محلے میں پیدا ہو کر یہیں مر جائیں گے یہ سب لوگ۔ شیراز کا انداز بے حد زہریلا تھا۔ وہ ان تمام سوچوں کو رات کے اس پہر اپنی ماں کے سامنے زبان دے رہا تھا، جو 20 گھنٹے اس کے ذہن میں کلبلاتی رہتی تھی، اور نسیم اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کی عادی تھی۔ خاندان کی اکلوتی لائق فائق اولاد ان کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس بات پر جتنا غرور کرتی کم تھا۔ وہ بچپن سے سرکاری اسکول میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ پرائمری سے ماسٹرز تک اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا تھا، اور یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹرز میں ٹاپ کرنے کے باوجود شیراز اچھی طرح جانتا تھا کہ جاب مارکیٹ اس کے لیے کس قیمت کی کون سی جاب لیے بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی میں چند ہزار کی ایک
لیکچرشپ یا کسی آفس میں اسی تنخواہ کی ایک اور میز کرسی والی نوکری، جس پر صبح سے شام تک بیٹھ کر فائلوں کے انبار دیکھتے دیکھتے پہلے اس کی آنکھیں جواب دیتی، پھر ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ناکارہ ہونے لگتے، مگر اس کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ رات کی اس باسی سالن کا ٹفن کیریئر لنچ کے لیے لے کر جاتا اور باقی سارا دن بدمزہ سیاہ چائے کے کپ اپنے اندر انڈیل کر اپنے اندر امڑتی بھوک اور خواہشات کے سیلاب کے جھاگ کو بجھاتا رہتا، یا پھر اپنے پاس آنے والی کسی ملاقاتی سے چائے پانی کے نام پر کچھ پیسے لیتا اور فائل پاس ہونے کی خوشی میں کسی سے مٹھائی مانگتا۔ وہ 14 سال کی عمر میں اپنی زندگی کے اگلے متوقع 54 سال کا ایک دن دیکھتا آ رہا تھا، اور ہر تصویر اس کے جسم میں جھرجھری اور کپکپی دوڑا دیتا۔ اسے زندگی بھیڑ کا حصہ بن کر نہیں گزارنا تھی، اس سے سب سے آگے ہونا تھا، سرپٹ بھاگنا تھا اور بس بھاگتے ہی جانا تھا، اتنی رفتار سے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ تک نظر نہ آئے۔ رات کے اس وقت کیوں آ کر بیٹھ گئے یہاں؟ کل اسلام آباد جانا ہے تمہیں، سفر کرنا ہے۔ اکبر شیراز کے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئے۔ کیا باتیں کر رہے ہو اس وقت تم دونوں؟ وہ بھی نسیم کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ پریشان ہو رہا ہے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے، نسیم نے انہیں بتایا۔ میں صبح 1-2 اور لوگوں سے بھی بات کروں گا، تم فکر مت کرو، اکبر نے شیراز کو تسلی دی۔ معطل نہ ہوا ہوتا تو 2 منٹ میں لوگ پیسے دے دیتے، بس حسد کرتے ہیں، لوگ کھاتا نہیں دیکھ سکتے کسی کو۔ نسیم بے اختیار خفگی سے بڑبڑائی۔ میں جانتا ہوں یہ سب میرا اپنے محکمے کے لوگوں کی سازش ہے، انہوں نے ہی اس آدمی کو کہہ کر میرے خلاف رشوت کی شکایت کروائی، ورنہ اس آدمی کی کہاں یہ جرت تھی کہ ایسا کچھ کرتا۔ اکبر اب جیسے اپنی صفائی دے رہے تھے۔ کون نہیں لیتا رشوت آج کے زمانے میں؟ باقی میٹر ریڈر کیا دودھ کے دھلے ہوتے ہیں؟ محکمہ والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر بار آپ ہی کو معطل کر دیتے ہیں۔ نسیم جیسے بلبلائے۔ میں کمزور ہوں نا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس لیے، اکبر نے تلخی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بس اب بیٹا افسر بننے والا ہے، ایک بار میرا بیٹا افسر بن جائے پھر میں دیکھوں گا کون میرے بارے میں زبان کھولتا ہے، اکبر نے یکدم شیراز کو دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ میں افسر بن کر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاب چھڑواؤں گا۔ بہتری ذلت کمائی آپ نے اس کام میں، 4 پیسوں کے لیے مارے گھر گھر پھرنا۔ شیراز نے بے حد بیزاری سے کہا۔ ارے تم کیا چھڑواؤ گے؟ مجھے خود یہ کام نہیں کرنا، میں کوئی پاگل ہوں کہ خواہ ذلیل ہوتا پھروں؟ پھر تو افسر کا باپ ہوں گا، آرام سے گھر بیٹھ کر راج کروں گا، اکبر نے بے حد سرخوشی کے عالم میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، شیراز اٹھ کھڑا ہوا گیا۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے۔ ہاں بیٹا، تو جا کر سو، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، نسیم نے بے اختیار کہا۔ تم نے زینب سے پیسوں کی بات کی؟ شیراز نے اکبر کی بات پر یکدم پلٹ کر انہیں دیکھا۔ تمہیں کالج نہیں جانا؟ رابعہ نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر کہا، اور وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی۔ نہیں، زینب نے بڑے اطمینان سے ضیاء کے لیے ٹفن تیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ رابعہ کچھ حیران ہوئی۔ خالہ کے پاس جانا ہے مجھے، زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیراز بھائی سے ملنے؟ رابعہ نے فوراً اندازہ لگایا۔ وہ تو کہیں سے پہر کو اسلام آباد جائیں گے، تم کالج سے آ کر ملنے چلی جانا، کالج سے چھٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کو اعتراض ہوا۔ وہ خود آج کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے گھر پر تھی، بس ایسے ہی مجھے کچھ اور بھی کام تھا۔ زینب نے گول مول انداز میں بات کی اور ٹفن اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو کو دے آؤں؟ تم ناشتہ کر لو، تب تک میں نے چپاتیاں بنا دی ہیں، زینب نے اس سے کہا اور اسے چھوٹے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ شیراز کتنے بجے جا رہا ہے؟ ضیاء نے زینب سے ٹفن لیتے ہوئے کہا۔ سپہر میں، زینب نے بتایا۔ میں پھر اکبر بھائی کی طرف سے ہوتا ہوا جاؤں گا، ضیاء نے اپنی سائیکل دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔
اتنی صبح صبح انہیں جگا دیں گے ابو؟ آپ کو پتہ ہے وہ ساری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں، زینب نے بے حد تشویش سے کہا۔ نہیں، اسے جگاؤں گا نہیں، اگر اٹھا ہوا ملا تو خدا حافظ کہہ دوں گا اسے، ورنہ اکبر بھائی اور بھابھی سے مل کر چلا جاؤں گا۔ ضیاء نے جیسے اسے تسلی دی، وہ اس کی ہر چیز کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ میٹرک میں تھی جب شیراز کے ساتھ اس کی نسبت طے ہوئی تھی، اور اس نسبت میں دونوں خاندانوں کے ساتھ ساتھ شیراز کی پسند کا بہت زیادہ دخل تھا۔ زینب کو شیراز میں دلچسپی اس نسبت کے طے ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ اس کا خالہ زاد اور تایا زاد تھا۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے اور 24 گھنٹوں میں کئی بار وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے۔ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور شیراز خاندان کا سب سے ذہین لڑکا۔ ایم اے اکنامکس میں یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے بعد اس نے ابھی حال ہی میں سی ایس ایس کا تحریری امتحان کوالیفائی کیا تھا اور اب انٹرویو کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس امتحان سے پہلے تک ہر ایک کو شیراز کی قسمت پر رشک آتا تھا، جسے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا، اور خاندان کے سب سے خوبصورت لڑکی بھی اس کی بیوی بننے والی تھی۔ لیکن اس امتحان میں کامیابی نے ایک دم ہر ایک کو زینب کی قسمت پر رشک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مستقبل میں افسر بننے والے خاندان کے پہلے مرد کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس کا مستقبل اس محلے سے باہر کسی بہت اونچی، بہت اچھی، بہتر جگہ پر نظر آ رہا تھا، اور جس مرد کا ساتھ اس کو ملنے والا تھا وہ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ زینب کے علاوہ شیراز کو کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ اس سے بدتر حال زینب کا تھا، اور یہ سب کچھ محلے اور خاندان میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ صحن کا دروازہ بند کر کے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ رابعہ بھی وہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زینب نے تو چولہے پر رکھتے ہوئے رات کا پکا ہوا قیمہ نکال لیا اور پراٹھے بنانے لگی۔ رابعہ نے اس کی ساری سرگرمیوں کو دیکھا، پھر کہا، شیراز بھائی کے لیے بنا رہی ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب نے بڑے انہماک سے پراٹھا بناتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ان کے گھر میں مہینے میں ایک بار قیمہ پکتا تھا، اور زینب اپنے حصے کا قیمہ نکال کر رکھ دیتی، پھر وہ اگلی صبح شیراز کے لیے قیمہ والا ایک پراٹھا بنا کر اسے دے آتی۔ یہ روٹین اتنے عرصے سے جاری تھا کہ رابعہ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ ہاں، اسے یہ ضرور احساس تھا کہ وہ عید قربان کے سوا پورا سال قیمے کے ذائقے سے ناآشنا ہی رہتی تھی۔ رابعہ اس کی اس روٹین کو نہیں بدل سکتی تھی، وہ یہ جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے حصے کے سالن کو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی، مگر زینب اس پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں اپنا حصہ لے چکی، تمہارا حصہ کیوں لوں؟ کیا فرق پڑتا ہے، تم بہن ہو میری۔ رابعہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اپنا حصہ منگیتر کو کھلا آتی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر میرے حصے میں سے کچھ لے لو۔ تمہارا بھی تو دل چاہتا ہوگا تم بھی یہ کھانا کھاؤ۔ جب شیراز ہر بار میرے حصے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو مجھے بغیر کھائے بھی اس چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور اس ذائقے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جو میں اسے خود کھا کر محسوس کرتی۔ مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں یہ پراٹھا ان کو کھلاتی ہوں، خود نہیں کھاتی۔ اس کے پاس سیدھا جواب ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے عمران کویت میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر اگر وہ بھی مجھ سے فرمائش شروع کر دیتا کہ میں بھی اسے اس طرح اپنے حصے کے قیمے والے پراٹھے بنا بنا کر کھلاؤں تو میں کیا کرتی؟ میں تو تمہاری طرح قیمہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رابعہ مذاق اڑانے والے انداز میں اپنے ہونے والے منگیتر کا حوالہ دے کر کہتی۔ اس کی بات بھی اپنے خالہ زاد کے ساتھ طے تھی، لیکن زینب کے برعکس وہ اس طرح عمران پر فدا نہیں تھی، نہ ہی زینب کی طرح عمران کا نام ہر وقت اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ وہ فطرتاً لاپرواہ تھی، زینب فطرتاً بے حد حساس۔ میری سمجھ میں تو ایک بات نہیں آتی، شیراز بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پراٹھے کے 2 حصے کر کے آدھا تمہیں دے دیں، سارا خود کھا جاتے ہیں؟ رابعہ قدرے مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔
ہمیشہ وہ مجھے کھانے کا کہتا ہے، میں خود نہیں کھاتی۔ ایک چھوٹا سا تو پراٹھا ہوتا ہے، میں بھی کھانے بیٹھ جاؤں گی تو وہ کیا کھائیں گے؟ زینب نے بے حد برا مان کر کہا۔ اور پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم خواہ میں۔ رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد ہے جب شیراز بھائی چھوٹے ہوتے تھے تب بھی تمہاری چیزیں لے کر کھا جایا کرتے تھے۔ میں خود دیتی تھی انہیں، زینب نے اور برا مانا۔ ان کے مانگنے پر رابعہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جی نہیں، مانگنے سے پہلے ہی، زینب نے بے ساختہ کہا۔ اسی وجہ سے تو عادتیں بگڑ گئی ہیں ان کی۔ رابعہ نے اسے مزید چھیڑا۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور فضول باتیں مت کرو۔ زینب نے پراٹھا توے سے اتارتے ہوئے اس بار قدرے زیادہ ناراضی سے کہا۔ وہ اب ٹرے نکال رہی تھی۔ تم خود تو کم از کم ناشتہ کر کے جاؤ۔ رابعہ کو یکدم خیال آیا۔ نہیں، میں آ کر کروں گی، آج تو گھر پر ہی ہوں۔ اور آؤ گی کب؟ میں ابھی آ جاتی ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے۔ شیراز بھائی جانے سے پہلے یہاں سے ہو کر جائیں گے نا؟ رابعہ نے باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، پوچھوں گی۔ امی تو گھر پر ہے نہیں، وہ ہوتی تو پھر ضرور آتے۔ خیر، آتے تو وہ صرف تمہارے لیے ہیں یہاں، ورنہ چچا، خالہ یا ان کے دوسرے بچوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رابعہ کی بات پر اس نے یکدم پلٹ کر اس کو گھورا۔ اچھا، یہ بس آخری بات تھی، رابعہ نے جلدی سے کہا۔ سلمان کو ناشتہ دے دینا۔ زینب کو یکدم کالج کے لیے تیار ہوتے سلمان کا خیال آیا۔ شکر ہے لوگوں کو بھائی بھی یاد ہے، رابعہ نے مدھم آواز میں کہا۔ زینی نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ صحن کا دروازہ پار کر گئی تھی۔